بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 179 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الاصول العملیۃ الشرعیۃ والعقلیۃ سے لے کر الاصول التنزیلیۃ والمحرزۃ تک گفتگو کرا دیا جائے گا۔ وہ یہ ہیں: اصول عملیہ شرعیہ اور اصول عقلیہ کی وضاحت کی جائے گی، بیان کیا جائے گا کہ ان کے درمیان حاکم کون ہے، اور ان میں دونوں میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، اصول شرعیہ اور عقلیہ کے درمیان میں یہاں پہ 5 فرق بیان کیے گئے ہیں۔ ان 5 فروق کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ الاصول العملیۃ الشرعیۃ والعقلیۃ، ایک ہے اصول عملیہ شرعیہ، یعنی وہ اصول جن کا تعلق مقام عمل مکلف کے ساتھ ہے اور وہاں پہ حاکم عقل ہے، اور معاف کیجیے گا وہاں پہ حاکم شرع ہے۔ اور دوسرے وہ اصول ہیں جہاں ان کا بھی تعلق مقام عمل کے ساتھ ہے لیکن وہاں پہ عقل عملی حاکم ہے، یعنی معیار تفریق حاکم ہے۔ اصول عملی شرعیہ میں حاکم شرع ہے، جبکہ اصول عملی عقلیہ میں عقل عملی۔ وتنقسم الاصول العملیۃ، اصول عملیہ تقسیم ہوتے ہیں الی شرعیۃ و عقلیۃ، اصول عملی شرعیہ اور اصول عملی عقلیہ۔ اب تعریف کرتے ہیں شرعیہ کی اور عقلیہ کی۔ شرعیت و اصول شرعیہ ہی ما کنا نقصدہ آنفا، یہ وہی ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یعنی اس سے ما قبل درس میں ہم نے جس کے بارے میں ارادہ کیا تھا۔ ومردہ، جن کی بازگشت ہے الی احکام ظاہریۃ شرعیۃ نشأت من ملاحظۃ اہمیت المحتمل، یعنی وہ احکام ظاہریہ شرعیہ ہیں جن کو شارع انشاء کرتا ہے، شارع جعل کرتا ہے مکلف کے لیے مقام عمل میں انجام دے مکلف، اس بات کو مد نظر کے کہ محتمل اہمیت رکھتا ہے، اس اہمیت محتمل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو احکام شرعیہ جعل کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ شارع تبیین کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ حکم ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اصول عملی شرعیہ۔ والعقلیۃ وظائف عملیۃ عقلیۃ، ایسی ذمہ داریوں کو کہا جاتا ہے جو ذمہ داری مکلفین پر عائد ہوتی ہیں لیکن ان کا تعلق عقل کے ساتھ، یعنی عقل کہتی ہے، جس طرح عقل عملی کہہ رہے تھے مما ینبغی و مما لا ینبغی، یعنی بہتر انجام دینا ہے کہ سزاوار ہے انجام دینا یا سزاوار ہے ترک کرنا۔ ومردھا، اس اصول عقلیہ کی بازگشت فی حقیقت میں الی حق طاعت اثباتا و نفیا، حق طاعت مولا کی جانب بازگشت کرتی ہے، اثباتن بھی اور نفیاً بھی، سلبن بھی ایجابن بھی۔ بس فحکم العقل، اب اس کے 2 مورد بیان کرتے ہیں اصول عقلیہ اصول عملی عقلیہ کے 2 مورد۔ بس فحکم العقل، مثلا ایک عقل حکم کرتی ہے جس کو اشتغال عقلی کہا جاتا ہے، اصول عملی اشتغال عقلی، بأن الشغل یقینیہ، یعنی اشتغال یقینی، یستدعی الفراغ الیقینیہ، مکلف بطور یقین جب کسی تکلیف میں مشغول ہو رہا ہے تو یہ اشتغال یقینی قاعدہ ہے اصولی کہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ بری ذمہ ہیں بطور یقین۔ مرجہو، اچھا اس کا اشتغال عقلی کی بازگشت ہے الی ان حق طاعت للمولا، اچھا یہ کیوں ہے؟ چونکہ مولا کا آپ کے اوپر حق ہے،
آپ عبد ہیں، وہ مولا ہے، الذی وہ حق یستقل نے اس کا تذکرہ کیا ہے، انما هو حق طاعت القطعیت، اور یہ حق طاعت مولا یقینی جس کو وجدان درک کر رہی ہے، فلا تفی طاعت الاحتمالیت بحق المولا، بس جب طاعت قطعی حق مولا ہے تو یہاں پہ اس کے نتیجے میں بس طاعت احتمالی کافی نہیں ہے حق مولا کے لیے، کہ ہو سکتا ہے مولا کا حق ہو میں بس یہ اطاعت کر رہا ہوں، یہ نہیں۔ وہ حکم العقل، اور یہ دوسرا یہ ہے اس عقلیہ کی مثال، وہ حکم العقل بقاعدۃ قبح العقاب بلا بیان، یہ بھی قاعدہ عقلی ہے، قبح عقاب بلا بیان، یعنی مولا جب تک کوئی بیان نہیں لاتا، کوئی ذمہ داری نہیں بیان کرتا، نہیں پہنچاتا، اس کے بارے میں مواخذہ کرے، عقل اس کو کبھی جانتی ہے، مسلک مشہور۔ مرجعہ، اس کی بازگشت کیا ہے، الی تحدید دائرۃ حق طاعت فی التکالیف المعلومۃ خاصۃ، اس کی بازگشت یہ ہے کہ طاعت مولا کا حق کا دائرہ وہاں پہ ہے مکلف کے اوپر جہاں پہ مکلف کو تکلیف مولا یا مولا کی جانب سے تکلیف معلوم ہو کہ مولا نے یہ تکلیف بیان کی ہے اور مجھ تک پہنچی ہے۔ بینما درحال کہ یرجع حکم العقل بمنجزیت التکالیف المحتملۃ عندنا الی توسعۃ دائرۃ حق طاعت وہکذا، عقل حکم عقل، کون سا حکم عقل کہ تکالیف محتملہ بھی منجز پیدا کرتی ہیں، یہ اس حکم کی بازگشت ہوتی ہے کہ دائرہ حق طاعت مولا وسیع ہے، یعنی وہاں پہ جو تکالیف معلوم ہے ان کو بھی شامل ہے، اور ان کو بھی جہاں پہ تکالیف احتمالی پائی جاتی ہیں وہاں ان کو بھی شامل ہے، یہ بیان ہو چکا ہے۔ وَلِلْقِسْمَيْنِ مُمَيَّزَاتٌ يُمْكِنُ ذِكْرُ جُمْلَةٍ مِنْ فِي مَا يَلِي، شہید صدر فرماتے ہیں کہ دونوں قسموں یعنی اصول عملی شرعیہ اور اصول عملی عقلیہ کے درمیان میں کچھ فروق ہیں، جن میں سے کچھ فروق کو ہم یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں یہ آنے والے فروق میں۔ اولن، پہلا فرق ان دونوں کے درمیان میں یہ ہے کہ ان الاصول العملیۃ شرعیۃ احکام شرعیۃ والاصول العملیۃ العقلیۃ ترجع الی مدرکات العقل العملی فیما یرتبط بحق طاعت، کہ اصول عملیہ شرعیہ احکام شرعی ہیں۔ اچھا، احکام شرعی مطلب کیا؟ یعنی شارع ان کے لیے قرآن و سنت سے دلیل کو بیان کرتا ہے، جبکہ اصول عملیہ عقلیہ ہیں، معاف کیجیے گا، اصول عملیہ عقلیہ کی بازگشت ہے عقل عملی کے مدرکات کی جانب، کہ عقل عملی کے مدرکات کیا ہیں؟ مما ینبغی و مما لا ینبغی، جہاں پہ اس کا تعلق ہے حق طاعت مولا کے ساتھ۔ ثانیاً، دوسرا فرق یہ کہ انہو لیس من الضروری ان یوجد اصل عملی شرعی فی کل مورد، اچھا یہ ضروری نہیں کہ ہر حکم، ہر مسئلے، ہر واقعے کے بارے میں حکم شرعی پایا جاتا ہو، یعنی آیت یا حدیث پائی جاتی ہو، یہ ضروری نہیں، ہاں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِدَلِيلِ، بلکہ یہ اصل عملی شرعی تابع ہے دلیل کے، یعنی جہاں پہ دلیل ہوگی وہاں پہ اصل عملی ثابت ہوگی۔ فَقَدْ يُعَقِّلُ الشَّارِعُ امر تحدید الوظیفۃ العملیۃ للشاق العقل العملی، غور فرمائے گا۔ اچھا، جب کسی مکلف کو شک ہوتا ہے کہ میرے اوپر شریعت کی جانب سے، شارع کی جانب سے یہاں پہ کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، تو شارع مقام شک کے مکلف میں وظیفے عملی کو خود معین نہیں کرتا، بلکہ یہ عقل عملی کے حوالے اس نے کر دیا ہے کہ آپ کی عقل عملی کیا قضاوت کرتی ہے، عقل عملی جو حکم دے آپ اس پر عمل کریں۔ لہذا بس عقل عملی یعنی جہاں پہ مکلف کو شک ہوتا ہے تو شک وظیفہ عملی معین کیا جائے گا، تو وہاں بھی وظیفہ عملی شارع معین نہیں کرتا بلکہ عقل عملی معین کرتے، وہذا خلاف للاصل عملی، یہ عقلی برخلاف اصل عملی کے لیے۔
असल अमली अकली के लिए फ़इन्नहु ला बुद्द मिन इफ्तराज़ी, असल अमली को फर्ज करना जरूरी है बेवजन हर सूरत फी कुल्ल वाक़िअतिन वाक़अ शक फी हद्द नफ्सिहा, यानी ज़ातन जहां पे भी जिस मसले जिस वाक़े के बारे में शक हो वहां पे आप असल अमली अकली को फर्ज कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं कि जहां पे भी आपको शक हो उस वहां पे असल अमली शरी को आप साबित कर सकते हैं। ये बुनियादी फर्क। दूसरा उसूल अमलियत अक़लियत के उसूल अमली अक़लिया कद तुरद्दो, तरेदो मत पढ़िएगा इसको, तुरद्दो इला असलैन के उसूल अमली अक़लिया की बाज़गश्त, यानी जब इनको तहलील करते हैं को तो ये इनकी में से दो या दो से बेशतर असलें निकलती हैं। क्यों? लिअन्नल अक़ल इन अदरक शुमुल हक़ ताअतिल वाक़िअतिल मशकूकते, फर्क एक मसला है मशकूक है, मुकल्लफ को पता नहीं है। अगर अकल दर्क करते कि आपको हक़ ताअत मौला यहां पर है तो हकम बे असालतिल इश्तिगाल, तो अक्ल यहां पे हुक्म करती है कि आपका जिम्मा मशगूल है। आप ऐसा नहीं कि आप शक की सूरत में बरी जिम्मा हो जाएं। अब इसमें देखिए भाई अदरक का आदम शुमूल हकम बिल बराते, अगर अकल दर्क करती है कि हक़ ताअत मौला शामिल नहीं उस वाक़े को जो मशकूक है तो बरात का या आप बरी जिम्मा है। वलाकिन कद युफ़रज़ु अस्ल अमलिन अक़लिन साबितुन, लेकिन एक अक्ल ऐसे साबित तखीर को भी यहां पे बयान किया जाता है। यानी देखिए आपने एक इसको जब हमने उसूल अमली अक़लिया को तहलील किया तो एक इश्तिगाल असलत इश्तिगाल और बरात निकला, फिर यहां तक कि तीसरी अक्ल असल तखीर को भी साबित किया जाएगा। कहां पे? वो असल तखीर फी मवारिद दौरान अमर बिन महज़ूरैन, जहां पे महज़ूरैन के दरमियान अमर है तो वहां पे क्या होता है? तखीर है कि आप उनमें से एक का इंतखाब करें दूसरे को तर्क कर दें। शहीद सदर फरमाते हैं कि ये तीसरा जो फर्क है वक़द युतरज़ु अला इफ्तराज़ हाज़ल अस्ल, इस असल पर इस फर्क पर इश्काल बयान किया गया है। वो यूं क्या, यानी अलबत्ता गौर फरमाइएगा ये कि ये जो तीसरी असल की जानिब तहलील हो असल अक़लिया अमली अक़लिया, ये काबिल एतराज है। यूं कि बयान तखीरा इन वो तखीर जिसकी जानिब असले अमली अक़ली तहलील होती है, अगर इन उरीद बिही, अगर तखील से इरादा यह है कि इरादा किया दुखूल तकलीफ फिल उहदते व इश्तिगाल ज़िम्मते, कि आप तकलीफों को मुकल्लफ के जिम्मे लगा रहे हैं, वलाकिन अलावा जी तखीर, लेकिन इख्तियार इन दोनों में से दो मौज़ में से माज़ूर में से जिसको भी अंजाम दे तो फहुव गैर माक़ूलिन, ये नहीं हो सकता, असल माकूल नहीं है। क्यों? लिअन्नल जाम बैनल फ़ेल व तर्क, अंजाम देना और अंजाम नहीं देना इनका दरमियान जामे जो है ये फी यानी अच्छा जामे तो अंजाम होता है। अच्छा आप फिर किस तरह से आप कह सकते हैं कि आप एक को तर्क करें और एक को अंजाम दें? वन उरीद भी, अगर तकीर से इरादा यह करना ला यल्ज़मुल मुकल्लफ़ अक़लन व फ़िअलिन वला तर्किन, के अगर ये इरादा है तकीर के मुकल्लफ पाबंद नहीं है अक़ली लिहाज से फेल का अंजाम देने का और ना ही तर्क करने का पाबंद है, वला यदखुलु शै'अन फ़ी उहदतिही, और मुकल्लफ के जिम्मे ना फेल है ना तर्क है तो फ़हाज़ा ऐन बरात, ये बरी मुकल्लफ का बरी जिम्मा होना है और ये बरात है। वसयाती तफ़सील कलाम हौल ज़ालिक, और बरात के बारे में बरात शरईया अक़लिया के बहस आएगी फी बहस दौरान अम्र बैन महज़ूर इंशाअल्लाह ताला आने वाले मबाहिस में। व अम्मल उसूलुल अमली तो शरीयत फला हस्र अक़ली लहा फिल बरात वल इश्तिगाल है। उसूल अमली शरीया का ये इन्हिसार अक़ली मौजूद नहीं है बरात या इश्तिगाल में, यानी उसूल अमली शरीया फ़कत बरात हो फ़कत इश्तिगाल ज़िम्मा हो, ये नहीं है, बल ये ताबिअतुन लितरीक़त जअलिहा फ़कत तकुन इस्ताबर मसलन, बल्कि ये उसूल अमली शरीयत ताबे हैं इसके कि इनको ये जाल किया जाता है, इनको लिहाजा इस्ताब इनके दायरे में आ जाएगा। राबिअन, चौथा फर्क कि वो यह है कि अन्नल उसूल अमलियत अक़लियत ला युअक़ल तआरुज़ बैनहुमा बैनहा ला सुबूतन कमा हुवा वाज़िहन वला इस्बतन, के उसूल अमली अक़लिया खुद उसूल अमली अक़लिया के दरमियान में खुद इनके दरमियान जितने उसूल अमली अक़लिया हैं इनके दरमियान में तआरुज़ को तसव्वुर नहीं किया जा सकता, ना तआरुज़ सुबूतन है मकाम सुबूत में, ना मकाम इस बात में। गौर फरमाइए तुल्लाब किराम अज़ीज़,
اچھا اصول عملیہ کے درمیان میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں کہ تعارض حاصل ہو ثبوتاً یا اثباتاً، کیونکہ قضایا عقلیہ میں تفریق محال ہے۔ قضایا عقلیہ جتنے بھی قضایا عقلیہ ہیں، جب اثباتی ہیں تو اثباتی ہیں، سلبی ہیں تو سلبی ہیں۔ اچھا یہ ہے نا کہ نہ ثبوتاً تعارض ہے، ثبوتاً کیونکہ محال ہے عقل حکم لگائے ایسے دو حکموں کے بارے میں جو ایک چیز کے بارے میں ہوں، یعنی ایک موضوع کے بارے میں ہوں، اور وہ دو حکم آپس میں تنافی رکھتے ہوں، تو تنافی والے حکم کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عقل دونوں کے بارے میں حکم لگا رہی ہے؟ بھلا اس بات میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ مقام اس بات ہمیشہ مقام ثبوت کے تابع ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب اگر ہم دیکھیں کہ جب اس بات نہیں ہے، چونکہ اس بات تابع مقام ثبوت کے، در حالانکہ اصول عمل شرعیہ کے درمیان تعارض ہو سکتا ہے، یہاں پہ تعارض میں سے یہ فرق ہے۔ اچھا، لأن مقام اثباتها هو عین ادراک العقل لها ولا تناقض بین ادراکین عقلیین، لے اس کو ثابت کرنا یہ خود عقل کا درک کرنا ہے ان کو، اور دو عقل کے دو ادراکوں کے درمیان میں کبھی بھی تناقض نہیں ہوتا۔ لیکن وَأَمَّا الْأُصُولُ الْعَمَلِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ فَيَقَعُ تَعَارُضُ بَيْنَهَا اثباتاً۔ ہاں یہ فرق کہ اصول عملی عقلیہ میں درمیان میں تعارض نہیں، یہاں پہ تعارض ہو سکتا ہے لیکن مقام اثبات میں بحسب لسان ادلتہا، ادلہ کے لحاظ سے زبان عدل یا قرآن سنت کے لحاظ مقام جار کے لیے ثبوتاً نہیں ہو سکتا، اثباتاً ہو سکتا ہے، کیونکہ تعارض حاصل ہونے کا موضوع دو دلیلوں کے درمیان میں تنافی ہے، مرحلے مجعول میں جعل میں نہیں، لہذا ضروری ہے کہ احکام تعارض کی جانب رجوع کیا جائے، یعنی احکام جو تعارض ہیں، تاکہ تنافی کو دور کیا جا سکے دو اصل عملی کے درمیان میں سے، کیونکہ احکام آپس میں تضاد رکھتے ہیں۔ ولا بد من علاج ذالک وفق قواعد باب تعارض من العلت، یہ ترجمہ ہوا۔ خامسا آخری اور پانچواں فرق، انه لا يعقل تصادم بین الاصول العملیۃ الشرعیۃ والاصول العملیۃ العقلیۃ، کہ اصول عملیہ عقلیہ اور اصول عملیہ شرعیہ کے درمیان تصادم، یہ تصادم یا تعارض نہیں ہو سکتا۔ ارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ غور فرمائیے گا، کیونکہ محال ہے کہ شارع ایسا حکم لگائے جو حکم عقل کے خلاف ہو، کیونکہ اگر ایسا حکم لگائے گا تو عقل عملی کے مدرکات میں خطا لازم آ جائے گی، یعنی خدا اس کو خود نے جو اس کے اندر درک لزومی درک وجدانی رکھی ہے، خدا نے رکھی ہے، اور خدا اپنے فعل کا ہی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک، یعنی تعارض نہ ہو، کہاں پہ مختلف ہوں؟ اس میں مختلف ہوں، تعارض رکھتے ہوں، ٹکراؤ منجزیت میں اور معذریت میں، دونوں، یعنی اصول عملیہ عقلیہ اور اصول عملیہ شرعیہ۔ تو فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود اصل عملی شرعی الخلاف كان هذا واردا، اگر حکم اگر عقل حکم لگائے تنجیز کا، ٹھیک ہے، کہ منجز ہے، تو یہ احتیاط عقلی، اور شرع حکم لگائے تعزیر کا تو یہ برات ہے۔ ادھر تعارض ہو رہا ہے، اصل عملی عقلی موقوف ہو اگر کہ اصل عملی شرعی اس کے برخلاف نہ آئے تو یہ ورود ہے، وإلا اگر ورود ہیں تو امتناع ثبوت الاصل عملی شریف موردی، تو پھر کیسے آپ ثابت کرتے ہیں اصل عملی شریع کو اس کے اپنے مقام میں؟ اصل عملی شریع بھی پھر ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ اکرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔